اللهم صل على محمد وآل محمد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جا کر ہمیں کیا کرنا ہے، قبرستان کے آداب، ان تمام موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے کہ ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو پہلی بات اور پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ ہم کیوں جائیں قبرستان؟ گھر میں بیٹھ کے بھی تو سب ہو جاتا ہے. اور یہ فاتحہ، ایصال ثواب، یقیناً کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی خاص مقام پر موجود ہو تب ہی اس فریضے کو اور اس سنت کو اور اس ایصال کو کر سکے. لیکن ابتداً میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری زیارت نہ کر سکے تو کیا کرے؟ فرمایا جو ہماری زیارت نہ کر سکے تو ہمارے دوستوں میں سے نیک کردار لوگوں کی زیارت کو جائے. اب زندہ انسان سے بھی ملاقات کرنا یہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے، کسی سے ملاقات کریں. فرمایا اس کو ہماری زیارت کا ثواب ملے گا. اگر کسی کی قبر پہ جا رہا ہے تو یقیناً امپورٹنس رکھتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اگر نیکی نہیں کر پا رہا تو کیا کرے؟ کہ وہ ہمارے نیک کردار یعنی مومن صالح لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، اسے ہماری طرف سے نیکی کرنے کا ثواب اور اجر ملے گا جیسے ہمارے ساتھ اس نے نیکی کی ہو. بس یہ جو بات ہے کہ مومنین کی قبر پہ جا کر ہم جا کر کیا کریں، کس طرح سے وہاں جا کر ہم کسی مومن کی، اب کوئی اور مومن ہو، اگر ہمارا رشتہ دار ہو بات بڑھ جائے گی، والدین ہوں اور بات بڑھ جائے گی. ایسی کئی روایات نظر آتی ہیں کہ جہاں پر اپنے والدین کی قبر پہ جا کر انسان دعا کرے، اور مثال کے طور پر جن مومنین کا اس کی گردن پہ حق ہے ان مومنین کی قبروں پر جائے. عمومی طور پر قبرستان جائے جہاں مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار نہیں بھی ہے لیکن ایک مومن کی قبر موجود ہے یا مومنین کی قبور موجود ہیں، تو ان مومنین کی قبور پہ جا کر کس طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. فرمایا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی قبر کے پاس آئے اور قبر پر ہاتھ رکھے اور قبر پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے تو پروردگار عالم اسے قیامت کے ہول سے محفوظ رکھتا ہے، قیامت کے خوف سے خدا محفوظ رکھتا ہے. اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایصال ثواب کرنا، بلکہ قبر پہ جائے اور قبر پہ جا کر ہاتھ رکھ کر اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، پروردگار اسے قبر کے قیامت کے ہول سے خوف سے محفوظ رکھے گا. یعنی ایک مومن کی قبر پر جا کر انسان یہ عمل کرتا ہے، اور خاص طور پہ اگر اپنے والدین ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے اعزاء و اقرباء ہوں، اپنے جاننے والے ہوں، تو اور زیادہ انسان کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ اس صاحب قبر کے لیے کچھ ایصال ثواب کرے. ایک اور روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں تو کامل الزیارات میں منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ مولا میں کس طرح سے اپنے قبر پر یعنی اپنے ہاتھوں کو قبر پر رکھوں؟ تو مولا نے خود اپنے ہاتھ قبر پہ رکھ کر اشارہ کر کے یعنی کر کے یہ عمل بتلایا اور زمین کی طرف اشارہ کیا، اور زمین پر جب ہاتھ رکھا اور تو آپ روبہ قبلہ تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسے ہوگا. قبر جب بنائی جاتی ہے تو مردے کو دفن کیا جاتا ہے. جب آپ مثال کے طور پر خود اگر نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں اور کھڑے ہیں تو مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے؟ آپ نماز کے لیے جیسے قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے اگر کھڑا رہیں تو دائیں طرف اس کا سر ہوگا، بائیں طرف اس کے پیر ہوں گے. اس طرح سے لٹایا جاتا ہے مردے کو، اور قبر کے اندر کروٹ دلائی جاتی ہے قبلہ رخ کی طرف. اور یہ واجب حصوں میں سے ہے کہ تدفین کے جہاں مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے تو دفن اس طرح سے ایک مومن کو کیا جاتا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ
وہاں جا کر قبر پہ جا کر کیسے کا مولا نے یہ بتلایا کہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے خود قبلہ رخ ہوں تو سامنے قبر ہوگی، سامنے قبر ہوگی تو جب بیٹھ کے انسان ہاتھ رکھے گا تو خود رو بقبلہ ہوگا. مولا نے یہ طریقہ بتلایا اور اس طریقے سے جا کر مومن کی قبر پر دعا کی جائے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت کے اندر ذکر ہے کہ جب میں مثال کے طور پر، یعنی راوی کہتا ہے کہ میں اگر مثال کے طور پر کسی مومن کی قبر پہ جاؤں تو کیسے ان پر سلام کیسے کروں اور کیسے اس فریضے کو ادا کروں. فرمایا ان جملوں کے ذریعے سے روایت کا جملہ ہے. میں یہ روایات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے مفاتیح الجنان سے، شیخ عباس قمی کی کتاب، کہ جو عام طور پر ہر مومن کی دسترس میں ہوتی ہے. اور یہاں پر رک کر ایک اور جملہ آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ان روایات میں کہ جو ان آداب کا تذکرہ کرتی ہیں، اگر کہیں روایت موجود ہے، کہیں حدیث موجود ہے، چاہے مفاتیح الجنان میں نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ مفاتیح الجنان میں ہو، لیکن اگر کہیں بھی حدیث موجود ہے کہ اس عمل کو، اس درود کو، اس دعا کو پڑھا جانا مفید ہے، ثواب ہے، تو کم سے کم پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ روایت بہرحال کہیں کسی کتاب میں ہے بھی یا صرف سنی سنائی بات ہے. تو یہ ایک توجہ رکھنی چاہیے. اسی لیے میں مفاتیح الجنان کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کتاب ہر گھر میں ہے لیکن عام طور پہ توجہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. فرمایا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا اس طرح سے سلام کرو: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا فرط ونحن ان شاء اللہ بکم لاحقون. تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. اس طرح سے فرمایا کہ دعا کی جائے، سلام کیا جائے ان قبر والوں پر. اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں. فرمایا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو تو یوں فرمائے، یوں کہا جائے. کیسے کہا جائے؟ فرمایا پروردگار اسے اگر یہ کہے گا، اب جو جملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ پروردگار اسے آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام مخلوقات کا ثواب عطا فرما دے گا اگر یہ دعا پڑھے. کیسے؟ فرمایا اللہم رب هذه الارواح الفانیہ والاجساد البالیہ والعظام النخرہ التي خرجت من الدنیا وهي بك مؤمنۃ ادخل علیہم روحا منک وسلاما منی. یہ دعا پڑھے. اگر یہ دعا پڑھے گا پروردگار یہ اجر و ثواب عطا کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور دعا کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں کم سے کم کراچی کے مومنین اس بات کے، اور یقیناً دنیا بھر میں یقیناً یہ روایت معروف ہے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ منقول ہے کہ قبرستان میں داخل ہو تو یہ کہے. اور وہ دعا میں پوری تلاوت نہیں کر رہا، تھوڑی سی طویل ہے لیکن اشارہ الفاظ کا میں کر دیتا ہوں. عام طور پہ مومنین کے یہ علم میں ہے اور قبرستان میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ کون سی؟ السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ. یہ دعا عام طور پہ معروف بھی ہے، قبرستان میں داخل ہوتے وقت پڑھی بھی جاتی ہے. ایک اور اچھا، یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ پروردگار عالم ان کلمات کے عوض 50 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. اب ان الفاظ کی قیمت سمجھ میں آتی ہے، یعنی چونکہ معصوم نے سکھایا ہے نا، معصوم کا جملہ امپورٹنس رکھتا ہے، روایت ہو حدیث ہو امپورٹنس رکھتی ہے. اور 50 سال کے اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو پروردگار محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا. یہ اس دعا کو، اس سلام کو پڑھنے کا اجر و ثواب ذکر کیا گیا. فرمایا کہ اب ایک اور روایت عرض کروں کہ جو سید ابن طاؤس نے فرمایا کہ جب مومنین کی زیارت کا قصد کرے تو کیا کرے؟ فرمایا دن کے اعتبار سے کہا جمعرات کے دن جائے، جس روز بھی جائے صحیح ہے لیکن جمعرات کے دن جائے، اور روبہ قبلہ ہو، اپنے ہاتھ کو قبر پہ رکھے اور یوں کہے اللہم ارحم غربتہ وصل وحدتہ وآنس وحشتہ وآمن روعتہ واسکن الیہ من رحمتک رحمتا یستغنی بہا عن رحمت من سواک والحقہ بمن کان یتولاہ. اس طرح سے دعا پڑھے. وقت نہیں ہے کہ میں ان تراجم کو بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن خلاصتاً میں فقط الفاظ پیش کر رہا ہوں، کبھی موقع ہوا تو اس ترجموں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. فرمایا اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے. تو یہ سورہ انا انزلنا پڑھنا. ایک اور حدیث کے اندر ذکر ہے جو یہاں پر ذکر کی گئی. فرمایا سورہ انا انزلنا 7 مرتبہ مومن کے قبر پہ جب پڑھا جاتا ہے تو پروردگار اس قبر کی طرف سورہ انا انزلنا کا جو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کی قبر کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے
جو پروردگار کی عبادت کرتا رہتا ہے اور اس کا ثواب اس مرنے والے کے لیے لکھتا رہتا ہے، جب قبر سے برآمد ہوگا تو قیامت کے ہولناک منازل میں سے، قیامت کے بعد کے ہولناک منازل آپ جانتے ہیں، ان میں سے کسی منزل سے نہ گزرے مگر یہ کہ پروردگار اس ہول کو، اس خوف کو اس سے برطرف کر دے گا اور جنت میں اس کو داخل کر دے گا۔ اور آخری جملہ کہ اس کے ساتھ ساتھ شیخ عباس قمی نے جملہ بھی لکھا کہ 7 مرتبہ انا انزلنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ 4 قل کو بھی اگر 3 مرتبہ تلاوت کیا جائے تو یہ ایصال ثواب کے عنوان سے بہترین ہے۔ سورہ فاتحہ تو یقیناً موجود ہے ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد